بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ آپ نے بہت خون ریز جنگیں لڑی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے۔ بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو ہی منتخب کیا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خون ریز جنگ کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں حافظ قرآن اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان مہمات کو سر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئی تھیں، اس سے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہ سکتی تھی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور بہت اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سرنگو ہو کر جزیہ دو، ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں کہ جتنا تم اپنی زندگی کو۔ اسی طرح ایک بازنطینی سپہ سالار کے جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے میں بند کر لیا تھا کے نام آپ نے خط لکھا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایا کر سکیں۔ یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جنگی نعرہ یہ تھا: میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاصد کی شکل میں آیا اور ایک جھوٹا منصوبہ پیش کر کے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا ہی پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس شخص کی روح ہی فنا ہو گئی۔ جب مرتدین کی سرکوبی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ ایران اور عراق کی طرف بھی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مہم کے لیے بھی سیدنا خالد کو ہی منتخب کیا۔ مسلمانوں کو یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی مل چکی تھی کہ مسلمان ایرانی اور رومی سلطنتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ آپ کو سراقہ والی حدیث یاد ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی جانب روانہ ہوئے تو سراقہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر ان کا تعاقب کیا تھا۔ اس وقت سراقہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات کے شاہد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تکمیل کا آغاز سیدنا خالد کی اسی مہم کے نتیجے میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم خالد کی جنگی اور حربی حکمت عملی پر بات کریں، کچھ روشنی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی نفسیات پر بھی ڈالتے چلیں۔
حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو جتنا اعتماد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی تائید پر تھا، اتنا تو ان کو اپنی جنگی حکمت عملی بھی نہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے اور وہ اپنی آہنی خود کے نیچے وہی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں ایک موقع پر وہ ٹوپی آپ رضی اللہ عنہ کے سر سے گر گئی تو آپ رضی اللہ عنہ جنگ کے دوران لاشوں کے بیچ اس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، مگر رومی فوج کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کا ایک دستہ تیار کیا اور دوبارہ حملہ کر کے رومیوں کو پسپا کیا اور اپنی ٹوپی دوبارہ حاصل کی۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی کی خاطر کئی مسلمانوں کی جانیں ضائع کروا دی، تو سیدنا خالد نے فرمایا کہ یہ ٹوپی نہیں بلکہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک پروئے ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو چھو بھی جائے تو اسے گلا کر خراب کر دے گا۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے وہ شیشی لی اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ کر اسے پی گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کا کامل یقین تھا کہ جو کام اللہ نے آپ سے لینا ہے وہ ہر حال میں لیا جائے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے ہاتھوں میں نہیں ٹوٹے گی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی برکت بھی تھی کہ جنہیں آپ رضی اللہ عنہ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔